السلام علیکم. کیسے ہیں جی آپ لوگ؟ خیریت سے ہیں؟ سب ٹھیک ٹھاک ہیں؟ 20 مئی ورلڈ ہائپر ٹینشن ڈے کے طور پہ منایا جاتا ہے، یعنی ہائی بلڈ پریشر کا دن. بہت سارے لوگ مجھے ملتے ہیں اور چلتے چلتے بات پوچھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب بلڈ پریشر کی دوائی تو لکھ دو. اگر آپ اپنے ساتھ دشمنی کرنا چاہتے ہیں تو پھر ایسے چلتے چلتے آپ پوچھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر آپ کو اپنی صحت پیاری ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو اپروپریٹ چیک اپ کیا جائے اور آپ کو ایویلویٹ کیا جائے، تو آپ کو ڈاکٹر کے ساتھ آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ بیٹھ کے ڈسکس کرنا پڑے گا، اپنا معائنہ کروانا پڑے گا اور کچھ ٹیسٹ کروانے پڑیں گے، جس کے بعد ڈاکٹر آپ کو اپروپریٹ میڈیسن تجویز کر سکتے ہیں. لہٰذا اپنی صحت کی خاطر اپنے آپ کو سیف رکھنے کے لیے اپروپریٹ ایویلویشن کروانا ضروری ہے. یہ بلڈ پریشر دیکھنے میں بڑا آسان لگتا ہے کہ جی بلڈ پریشر ہی ہے، لیکن اس کو بھی خاموش قاتل کہا جاتا ہے. بہت ساری بیماریوں کو خاموش قاتل کہا جاتا ہے، جس میں کالا یرقان بھی شامل ہے، خاص کر ہیپاٹائٹس بی کے لیے. لیکن ہر وہ بیماری جس کو آپ چیک نہیں کریں گے، جس کی آپ کیئر نہیں کریں گے، جو آہستہ آہستہ آپ کے جسم کو دیمک کی طرح کھاتی جائے گی، خراب کرتی جائے گی، خواہ وہ شوگر ہو، خواہ وہ ہیپاٹائٹس ہو، خواہ کوئی گلٹی رسولی کینسر ہو، خواہ وہ بلڈ پریشر ہے، تو یہ بیماریاں آہستہ آہستہ آپ کے جسم کے تمام اعضاء کو متاثر کر سکتی ہیں. آج میرا مقصد اپنے مریضوں، پاکستان کی پاپولیشن اور وہ والی پاپولیشن آف دا ورلڈ جو کہ میری اردو زبان کو سمجھ سکتی ہے، وہ خواہ پاکستان کے ہیں، انڈیا کے ہیں، UAE کے ہیں، جہاں کے بھی ہیں، خواہ وہ پاکستانی امریکہ میں رہتے ہیں، انگلینڈ میں رہتے ہیں، میں ان کو ایک آگاہی کے لیے یہ پیغام اور ایک انفارمیشن دینا چاہتا ہوں اس ویڈیو کے ذریعے. چلیں سٹارٹ کرتے ہیں. تقریباً دنیا میں 30-40% لوگوں کو یہ جو بلڈ پریشر ہے، جس کو ہم اپنی زبان میں ایک ورڈ ہوتا ہے پریویلنس. تو پریویلنس آف ہائپر ٹینشن از اپروکسیمیٹلی 30-40%. اٹ مینس بہت سارے لوگوں کو بلڈ پریشر ہے، لیکن ان کو کئیوں کو پتہ ہے، کئیوں کو نہیں پتہ. کسی کی بلڈ پریشر کی وجہ ٹھیک ہونے والی ہے، کسی کی ٹھیک نہیں ہونے والی. تو بیسیکلی جو ایک برٹش ہائپر ٹینشن سوسائٹی ہے، اس کی جو کلاسیفیکیشن کے مطابق آپ بلڈ پریشر کو مختلف کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کر سکتے ہیں. بہت اچھا یہ ہوگا کہ آپ کا آپٹیمل یا ریکوائرڈ بلڈ پریشر جو ہے وہ آپ کا 120 سسٹولک اور 80 ڈائسٹولک، یعنی 120/80 سے کم رہنا چاہیے تمام سچویشنز میں. یہ آپٹیمل اور آئیڈیل ریکوائرمنٹ ہے بلڈ پریشر کی. جب بھی آپ بلڈ پریشر چیک کرتے ہیں تو اس میں عام لے مین زبان میں ایک اوپر والا بلڈ پریشر کہا جاتا ہے جس کو سسٹولک کہتے ہیں، ایک نیچے والا بلڈ پریشر کہا جاتا ہے جس کو ڈائسٹولک کہتے ہیں. آج کل ڈیجیٹل انسٹرومنٹس بھی آگے ہوئے ہیں جن میں یہ دونوں بلڈ پریشر کی ریڈنگز کے ساتھ ساتھ پلس ریٹ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. تو یہ آپ کا آپٹیمل ہے. لیکن آپ کا جو نارمل ہے وہ 130/85
سے اگر نیچے ہے تو یہ بھی نارمل ہے۔ تیسری کیٹیگری میں اگر آپ کا بلڈ پریشر 130 سے لے کر 139 سسٹولک اور 85 سے لے کے 89 تک ڈائسٹولک، اگر آپ کا بلڈ پریشر اس رینج میں ہے تو اس کو ہائی نارمل کہا جا سکتا ہے۔ اس میں ہو سکتا ہے کہ آپ کو بہت ساری ادویات کی ضرورت نہ پڑے اور آپ اپنے لائف سٹائل ماڈیفکیشن کے ساتھ ہی اس کو کنٹرول کر لیں۔ اب چلتے ہیں ہائپر ٹینشن کی کیٹیگریز یا گریڈز کہ کتنی قسم کی ہو سکتی ہے۔ تو ہائپر ٹینشن یا ہائی بلڈ پریشر کو 3 کیٹیگریز یا 3 گریڈز میں ڈیوائڈ کیا جاتا ہے۔ پہلی کیٹیگری میں آپ کا جو سسٹولک بلڈ پریشر ہے وہ 140 سے لے کے 159 تک سسٹولک اور 90 سے 99 تک ڈائسٹولک، یہ آپ کی گریڈ 1 ہائپر ٹینشن ہے۔ پھر چلتے ہیں دوسری میں 160 سے لے کے 179 سسٹولک بائی 99 ٹو 109، یہ آپ کا ڈائسٹولک۔ اور تیسری کیٹیگری میں 180/110 سے زیادہ، یعنی سسٹولک 180 سے زیادہ اور ڈائسٹولک 110 سے زیادہ، یہ آپ کی تیسری کیٹیگری ہے۔ آپ ان کو یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ گریڈ 1 مائلڈ تھوڑا سا زیادہ کیٹیگری، گریڈ 2 ماڈریٹ درمیانے درجے کی کیٹیگری، اور سیویئر کا مطلب ہے کہ بہت شدید آپ کا بلڈ پریشر ہائی ہے۔ اس کے علاوہ ایک متھ یا ایک وہم ایک غلط فہمی ہے کہ جی پہلے ہم بھی پڑھا کرتے تھے کہ آپ کا جو بلڈ پریشر ہے 120/80، اس میں اگر آپ ایج ایڈ کر لیں تو ایج کے مطابق وہ ٹھیک ہوتا ہے۔ لیکن ایک کیٹیگری ایسی بھی ہے جو برٹش ہائپرٹینشن سوسائٹی نے کیٹیگری ڈیفائن کی ہے، جس کو آئسولیٹڈ سسٹولک ہائپر ٹینشن کہتے ہیں، جس کا علاج ضروری ہے۔ اس کے مطابق آئسولیٹڈ سسٹولک ہائپر ٹینشن کے مریضوں کی 2 گریڈز یا 2 کیٹیگریز ہیں۔ پہلی کیٹیگری کے مطابق جو سسٹولک بلڈ پریشر ہے وہ 140 سے لے کے 159 سسٹولک اور ڈائسٹولک جو ہے وہ لیس دین 90، اور دوسری کیٹیگری کے مطابق سسٹولک 160 سے زیادہ اور ڈائسٹولک 90 سے کم۔ یعنی اگر ڈائسٹولک آپ کا نارمل ہے 90 سے کم ہے اور سسٹولک ہی صرف زیادہ ہے تو اس کو آئسولیٹڈ سسٹولک ہائپر ٹینشن میں کلاسیفائی کرتے ہیں۔ اس کے علاج کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ اب چلتے ہیں بلڈ پریشر کیوں ہوتا ہے اور کتنی قسم کا ہوتا ہے۔ عام طور پہ دیکھا یہ گیا ہے کہ 40-50% کیسز میں جینیٹکس جو ہیومنز کی ہے وہ رسپانسبل ہو سکتی ہے اس بلڈ پریشر کی بیماری کے لیے۔ اس کے علاوہ ریسز، مطلب جو اللہ تعالیٰ نے بلیک، وائٹ اور ہمارے جیسے یہ ایشینز گندمی یہ لوگ بنائے ہیں، دیکھا یہ گیا ہے کہ بلیک پاپولیشن میں بلڈ پریشر بہت زیادہ لوگوں میں پایا جاتا ہے۔ عام طور پہ یہ جو میجورٹی آف دا پیشنٹس ود ہائپر ٹینشن جن کو بلڈ پریشر کی دوباری تشخیص ہوتی ہے، ان میں تقریباً 90% کے اراؤنڈ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن میں بلڈ پریشر کی کوئی خاص وجہ معلوم نہیں ہو پاتی۔ ایسے لوگوں کو ایسینشل ہائپر ٹینشن کے مریض
قرار دیا جا سکتا ہے. اور باقی جو 10% ہیں یا 10% سے کم لوگ ہیں ان میں بہت سارے رسک فیکٹرز آ جاتے ہیں جن میں کوئی اسپیشل بیماریاں ہیں جن میں خاص کر کڈنیز کی ڈیزیزز، اینڈوکرائن گلینڈز یعنی گلینڈز کی بیماریوں کو کہتے ہیں، اور کچھ ادویات اور پریگننسی قابل ذکر ہیں. اس کے علاوہ نمک کا زیادہ استعمال، الکوہول یا شراب نوشی، اور مختلف قسم کی ادویات جن میں اسٹیرائڈ بھی شامل ہیں آپ کو بلڈ پریشر کا مریض بنا سکتے ہیں. جہاں تک گردوں کی بیماریوں کا تعلق ہے تو ان میں 2-3 بڑی کامن باتیں ہیں. اگر کسی کے بعض کا خاندانی گردوں کی بیماری ہوتی ہے جس کو ایڈلٹ پالیسسٹک کڈنی ڈیزیز کہتے ہیں، یعنی ان کے گردوں میں پانی کی تھیلیاں ہوتی ہیں، سسٹ بنی ہوتی ہیں، وہ خاندانی ہوتے ہیں، وہ اس کی کاز ہے. اس کے علاوہ نوجوانوں میں ایک بیماری ہوتی ہے گلومیرولونیفرائٹس. سو کڈنی کے اندر چھوٹی چھوٹی نالیاں ہوتی ہیں خون کی، ان کے گچھے ہوتے ہیں، ان کو گلومیرولائٹ بولتے ہیں. ان کے انفیکشن کسی بھی وجہ سے، جو کہ الگ سے ایک بڑا سبجیکٹ ہے، گلومیرولونیفرائٹس بھی بلڈ پریشر کاز کر سکتا ہے. اس کے علاوہ جو گردوں کو خون لے جانے والی نالی جس کو رینل آرٹری بولتے ہیں، یا اس کے ساتھ ایک اور چیز ہوتی ہے فائبرو مسکولر ڈسپلیزیا، تو یہ بھی بلڈ پریشر کا باعث بن سکتے ہیں. اس کی وجوہات الگ سے ہو سکتی ہیں کہ یہ رینل آرٹری اسٹینوسس، یہ خون کی نالیاں شوگر کی وجہ سے تنگ ہوئیں، ہائی پریشر کی وجہ سے تنگ ہوئیں، کولیسٹرول کی وجہ سے تنگ ہوئیں، تو یہ ایک الگ ٹاپک ہے. گردے سے اگر آگے جائیں تو اینڈوکرائن ڈیزیزز، اینڈوکرائنز میں جو کامن ہیں ان میں ایڈرینل گلینڈ ہوتا ہے. گردے کے اوپر ہی ایک چھوٹا سا گلینڈ پڑا ہوتا ہے جس کو ایڈرینل گلینڈ کہتے ہیں. اس گلینڈ کا زیادہ کام کرنا یا اس کا کم کام کرنا، زیادہ کام کرنے کو کشنگ ڈیزیز کہہ سکتے ہیں، اور کم کرنے کو اس کا ایک اور کونز ڈیزیز ہوتی ہے جس میں بھی اس ایڈرینل فنکشن کا ہائپر ایلڈوسٹیرونزم، یعنی ایک ہارمون ہوتا ہے جس کو ایلڈوسٹیرون بولتے ہیں، تو وہ زیادہ سیکریٹ ہوتا ہے. لہٰذا یہ سارے وجوہات ہیں جو کہ سیکنڈری ہائپر ٹینشن کو کاز کر سکتی ہیں. اس کے علاوہ تھائرائڈ گلینڈ کا کم کام کرنا یا زیادہ کام کرنا. اس کے علاوہ ایک اور بیماری ہوتی ہے فیوکروموسائٹوما، اس کی بیماری، یہ بھی ہائی بلڈ پریشر کا باعث بن سکتے ہیں. آگے چلتے ہیں. ہائپر پیرا تھائرائڈزم اور ایکرومیگیلی. ایک پیرا تھائرائڈ گلینڈ ہوتا ہے جو کہ تھائرائڈ گلینڈ کے پیچھے ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ ایک بیماری ہوتی ہے ایکرومیگیلی جس میں گروتھ ہارمون زیادہ دماغ کے اندر ایک گلینڈ ہوتا ہے، تو وہ بھی زیادہ بلڈ پریشر کا باعث بن سکتے ہیں. تھائرائڈ گلینڈ کا کم کام کرنا یا اس کا زیادہ کام کرنا، یہ بھی بلڈ پریشر کا باعث بن سکتا ہے. اس کے علاوہ ملٹھی کا استعمال، لیکورس، وہ بھی بلڈ پریشر کی وجہ بن سکتا ہے. بعض اوقات پریگننسی، جو حاملہ خواتین ہیں، پریگننسی بھی ہائی بلڈ پریشر کا باعث بن سکتی ہے، جس کو PIH یا پریگننسی انڈیوسڈ ہائپر ٹینشن بولتے ہیں. سو ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ بہت ضروری ہے کہ آپ 90% لوگوں میں آنے کا زیادہ چانس ہے آپ کے. اگر آپ کی عمر 40 سال سے کم ہے تو پھر اس سچویشن میں آپ کو دوسری وجوہات، جو کڈنی کی بیماری، گلینڈز کی بیماری، ادویات اور پریگننسی، ان ساری چیزوں کے لیے بھی آپ کو ڈاکٹر سے مشورہ یا کچھ اسپیشلائز ٹیسٹ کروانے پڑ سکتے ہیں.
جب آپ کسی بھی طریقے سے جب آپ کی یہ بلڈ پریشر کی تشخیص ہو جاتی ہے، اب تشخیص کے لیے ایک تو یہ ہے کہ آپ فریکوینٹلی اپنا بلڈ پریشر ٹیسٹ کروائیں، ایٹ لیسٹ شروع میں. ویسے تو ریکمینڈڈ یہ ہے کہ جن لوگوں کو بلڈ پریشر نہیں ہے تو آپ 5 سال بعد چیک کروائیں، لیکن جن کا ایک آدھ دفعہ زیادہ آ جائے تو بلڈ پریشر کی تشخیص لیبل کرنے کے لیے آپ کو کم از کم 2 ریڈنگ جو کہ 2 ہفتہ کے ڈفرینس سے چیک کی جائیں، یا پھر آپ کی ایک ایمبولیٹری بلڈ پریشر آپ کے ساتھ ایک مانیٹر لگا دیا جائے اور مسلسل آپ کا بلڈ پریشر مانیٹر کیا جائے تو پھر اس کی تشخیص ہو جاتی ہے. اب تشخیص کے ساتھ ساتھ جو ہی آپ کو شک پڑا اور آپ کو تشخیص ہوئی کہ یہ ہائی بلڈ پریشر، ہائپر ٹینشن یا اسینشیل ہائپر ٹینشن کے آپ مریض ہیں، تو پھر آپ کو کم از کم کچھ ابتدائی ٹیسٹ ریکوائرڈ ہوتے ہیں، جن میں آپ کا یورین کا ٹیسٹ اسپیشلی پروٹین کے لیے، اور آپ کا ایک ACR البیومن کریٹینین ریشو کے لیے، اور بلڈ سیلز کے لیے ہیماچوریا یعنی ڈپسٹک بلڈ ٹیسٹ. یہ آپ کو بلڈ پریشر کے مریضوں کو کڈنیز کو دیکھنے میں ہیلپ کرتا ہے. اس کے علاوہ بلڈ کمپلیٹ بھی ہیلپ کر سکتا ہے، جس میں آپ کا ہیموگلوبن لیول اور ESR دیکھی جائے گی. اس کے ساتھ ساتھ آپ کا لپڈ پروفائل، عام طور پہ یہ جو لپڈ پروفائل ہے اس کے 4 کمپوننٹ ہوتے ہیں، جس میں ٹرائیگلیسرائڈ، ٹوٹل کولیسٹرول، HDL اینڈ LDL شامل ہیں. لیکن بلڈ پریشر کے مریضوں میں زیادہ تر ہم ٹوٹل کولیسٹرول اور HDL دیکھنا چاہ رہے ہوتے ہیں. HDL ایک اچھا کولیسٹرول ہے جو کہ بینیفیشل ہوتا ہے. اس کے علاوہ ECG کروانا ضروری ہے دیکھنے کے لیے کہ آپ کو کہیں بلڈ پریشر نے ڈیمیج تو نہیں کیا، کوئی ہارٹ اٹیک تو نہیں ہوا، کوئی آپ کے ایون جو اگر آپ کا پرانا بلڈ پریشر ہے تو آپ کے دل پر دباؤ کی وجہ سے اس کا جو LVH لیفٹ وینٹریکولر ہائپرٹرافی، دل کے پٹھے جو ہے وہ موٹے ہو جاتے ہیں. جب یہ LVH یا دل کے پٹھے موٹے ہوں گے تو آپ کا وینٹریکل جو ہے وہ اسٹف ہو سکتا ہے اور اس کا ڈایاسٹولک ڈس فنکشن یعنی اس میں ریلیکس ہونے کی جو کیپیسٹی ہے وہ کم ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ تھائرائڈ فنکشن ٹیسٹ وہ بھی کروانے ضروری ہیں. ایک روٹین اسکریننگ ٹیسٹ وہ ایکس رے وہ بھی ہو جائے تو بہت مناسب ہوگا. یہ تو ہے روٹین جو آپ کو زیادہ تر کیسز میں یہ ریکوائرڈ ہوتے ہیں. اس کے علاوہ کچھ اسپیشلائز ٹیسٹ ہیں، اسپیشلائز ٹیسٹ اور چیک اپ. اس میں ایک فنڈوسکوپی ٹیسٹ ہے جو کہ اسپیشلسٹ ڈاکٹر بھی کر سکتا ہے. وہ یہ دیکھ سکتا ہے کہ آپ کی جو آنکھ کا پردہ ہے ریٹنا، اس پر جو ویسلز ہوتی ہیں ان ویسلز کو کتنا ڈیمیج کیا ہے، اس کی جو ہے نا وہ گریڈ 1 2 3 4 اس کی گریڈنگ ہوتی ہے. تو یہ آئی اسپیشلسٹ بھی کر سکتا ہے اور جنرل فزیشین بھی کر سکتا ہے. اس کے علاوہ پیپل ایڈیما اسی طرح آنکھ میں دیکھنے کے لیے جو آپ کی اگر نظر پر اثر پڑ رہا ہے تو جو آنکھ کا ایک حصہ ہوتا ہے اس میں آپ کی یوں سمجھ لیں کہ آنکھ کی بینائی یا روشنی کو جو کنٹرول کرتا ہے وہ بھی دیکھنا ضروری ہے. جب آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں گے تو ڈاکٹر ان ٹیسٹوں کے ساتھ ساتھ وہ آپ کو چیک کر کے بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کیا آپ کو کوئی آپ کی پلس کی بے ترتیبی تو نہیں ہے، نبض بے ترتیب تو نہیں ہے ارریگولر، یا آپ کی کوئی پلس کا ڈیلے تو نہیں ہے کہ آپ کے جو دونوں ہاتھوں کی ریڈیل پلس جس کو ہم بولتے ہیں اگر وہ دونوں کو کمپیئر کریں تو کیا وہ ایک ہی ساتھ آتی ہیں یا ان میں کوئی ڈیلے ہے. تو یہ بھی ایک دل کی کسی عارضے کا سبب بن سکتا ہے. اسی طرح ایک ریڈیو فیمرل ڈیلے ہوتا ہے کہ آپ کی جو ٹانگ کی نبض اور آپ کے ہاتھ کی نبض ان میں کوئی ڈیلے ہو تو ایک بیماری ہوتی ہے پیدائشی جس کو کوآکٹیشن آف ایورٹا کہتے ہیں.
تو وہ بھی اس ہائی پریشر کا باعث بن سکتی ہے۔ اس کے علاوہ جیسے میں نے پیچھے ذکر کیا کہ آپ کی مختلف بیماریاں 5 to 10% اگر ڈاکٹر صاحب سسپیکٹ کریں گے کہ ان میں سے کوئی پاسبل ہے اور آپ کی عمر 40 سال سے کم ہے، تو پھر ہو سکتا ہے کہ وہ ان میں سے بھی کوئی آپ کو 4 5 6 ٹیسٹ کروانے پڑیں جو کہ ہائیلی اسپیشلائز ٹیسٹ ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایکو کارڈیوگرافی ایک بیسک بیس لائن ہو جائے تو وہ بھی مناسب ہوتی ہے۔ سو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو ہمارے نیشن میں اسپیشلی ایک غلط کانسیپٹ پایا جاتا ہے کہ ڈاکٹر پیسے بنانے کے لیے ٹیسٹ لکھتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ ہم لوگوں کو جو پڑھایا جاتا ہے، جو انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کے مطابق ہمیں ٹیچ کیا جاتا ہے، اور جو ساری انگلینڈ، امریکہ، یورپ میں جس طریقے سے علاج ہوتے ہیں وہ یہی طریقہ کار ہیں۔ تو جب آپ کا یہ فائنل ڈیسائیڈ ہو جائے کہ آپ کو بلڈ پریشر ہے اور اب آپ کے ٹیسٹ مکمل ہو جائیں، تو پھر ڈاکٹر صاحب آپ کو اس کے علاج کے متعلق بتائیں گے۔ علاج کو ڈسکس کرنے سے پہلے میں یہ بات ذرا ڈسکس کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری باڈی کے اندر ایک پروسیس ہوتا ہے جس کو ایتھروسکلیروسس کہتے ہیں۔ ایتھروسکلیروسس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کی خون کی نالیوں کے اندر خون بہہ رہا ہے اور اس خون میں چربی ہوتی ہے، اور جس طرح پانی کھالوں اور نہروں میں بہتا ہے تو ان کی ہر سال بعد بال صفائی ہوتی ہے، تو یہ جو خون کی نالیوں کی بال صفائی تو نہیں ہو سکتی۔ تو یہ وقت کے ساتھ ساتھ جو ایتھروسکلیروسس ہے یہ خون کی نالیوں کو تنگ کر دیتی ہے، اور ان کی جو الاسٹیسٹی ہے، ان کی جو پھیلنے کی جو کیپیسٹی ہے وہ کم ہو جاتی ہے، یہ سخت ہو جاتی ہے۔ سو یہ جب ایتھروسکلیروسس کا پروسیس ایڈوانس سٹیج پر جاتا ہے تو یہی ایتھروسکلیروسس آپ کو فالج کرتی ہے، یہی ایتھروسکلیروسس ہارٹ اٹیک کا باعث بنتی ہے، یہی ایتھروسکلیروسس آپ کے جو پاؤں کی نالیاں جو خون کے بہاؤ کی وجہ سے پاؤں کی انگلیاں نیلی ہو جاتی ہیں، ان پاؤں کی پلسز کمزور ہو جاتی ہیں، پاؤں ٹھنڈے ہو جاتے ہیں، جس کو پیریفرل ویسکولر ڈیزیز بولتے ہیں۔ تو خاص کر یہ ڈائبیٹکس میں کئی دفعہ پاؤں کاٹنا بھی پڑ سکتا ہے۔ تو یہ ساری ایتھروسکلیروسس زیادہ تر رسپانسبل ہوتی ہے۔ سو یہ کمپلیکیشنز ہیں اس کی ہائپر ٹینشن کی، اور یہی ہائپر ٹینشن آپ کی بینائی بھی ختم کر سکتی ہے۔ اور پھر ہائپر ٹینشن کی ایک سٹیج ہوتی ہے جس کو میلیگننٹ ہائپر ٹینشن بولتے ہیں، ایمرجنسی ہائپر ٹینشن۔ جب آپ کا ڈائسٹولک ہائپر ٹینشن، نیچے والا جو بلڈ پریشر ہے وہ 140 تک یا اس سے اوپر پہنچ جائے تو یہ آپ کی جان بھی ضائع ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر دماغ میں خون کی شریان پھٹ جائے ہائی پریشر کی وجہ سے تو برین ہیمریج ہو سکتا ہے، جو کہ جان لیوا ثابت ہوتا ہے۔ اس لیے خدا کے لیے اپنی صحت کا خیال رکھیں اور ڈاکٹرز کی، اپنے فزیشین کی ایڈوائس پر دھیان دیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے۔ اب چلتے ہیں علاج کی طرف۔ تو علاج بھی بلڈ پریشر کا اتنا آسان نہیں ہے کہ آپ ایک میڈیسن لکھوا لیں اور بس علاج ہو گیا، ایسا نہیں ہوتا۔ سب سے پہلے تو لائف سٹائل ماڈیفکیشن ہے۔ جیسے میں نے ذکر کیا کہ ہائی نارمل بلڈ پریشر تک عام طور پہ پہلی چیز ہوتی ہے کہ آپ اپنے کھانے میں نمک کا کم استعمال کریں۔ 2.5 گرام یا 2500 ملی گرام تک ڈیلی از اوکے، فائن، لیکن ایڈڈ سالٹ، کھانے میں زیادہ سالٹ نہیں ایڈ کرنا۔ مارکیٹ میں لو سالٹ کے نام سے کچھ سالٹس اویلیبل ہیں، وہ بھی یوز کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ سیڈینٹری لائف سٹائل، مطلب یہ ہے کہ سارا دن بیٹھے رہے، کام کرتے رہے، جا کے سو گئے، اس کو سیڈینٹری لائف سٹائل بولتے ہیں۔ تو اپنے لیے کچھ ایکسرسائز کے لیے کچھ تھوڑا سا ٹائم ضرور نکالیے پلیز۔ ایکسرسائز کا جہاں تک تعلق ہے تو کم از کم ہفتے میں 5 دن اور کم از کم 30 منٹ
لیکن میں یہ سجیسٹ کروں گا کہ جو لوگ چل سکتے ہیں، صحت مند ہیں، ان کو کم از کم 45 منٹ سے 1 گھنٹہ 5 دن ہفتے میں لازمی ان کو ایکسرسائز کرنی چاہیے. اور ایکسرسائز یہ کون سی ہوتی ہے؟ ایروبک ایکسرسائز. ایروبک آپ یوں کہہ لیں کہ آپ جس کو عام زبان میں کارڈیو کہا جاتا ہے، جس سے آپ کے ہارٹ کی سپیڈ، ہارٹ ریٹ بڑھ جاتا ہے. مثلاً سائیکلنگ، برسک واکنگ، تیز چلنا، یا جاگنگ، سوئمنگ، ٹریڈ مل کرنا، یہ ساری کارڈیو یا ایروبک ایکسرسائز ہیں. باقی والے یہ ڈمبل شمبل کرنا، ویٹ لفٹنگ کروانا، ان کا کارڈیو پروٹیکٹیو افیکٹ نہیں ہے. وہ آپ اپنے پٹھے بنانے کے لیے، باڈی بنانے کے لیے کرنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن ہارٹ کی پوائنٹ آف ویو شاید ان کا اتنا بینیفٹ نہیں ہے. اس کے علاوہ جو لوگ شراب نوشی کرتے ہیں پاکستان سے باہر، یا نان مسلم لوگ، یا جو بھی کرتا ہے، ان کو شراب ترک کر دینی چاہیے. شراب سے بھی یہ بھی ایک بلڈ پریشر بڑھانے کا جو ہے وہ وجہ ہے. اس کے علاوہ سموکنگ نہیں کرنی چاہیے. سموکنگ ٹھیک ہے، اپنے لو فیٹ ڈائٹ استعمال کرنی ہے، اور بہت زیادہ گھی کا استعمال نہیں کرنا. یہ آپ کے لائف سٹائل میئرز ہیں. اب اگر یہ لائف سٹائل میئرز کے ساتھ آپ کا بلڈ پریشر کنٹرول میں نہیں آتا تو پھر آپ کو میڈیسنز پر جانا ہے. پھر آپ نے اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کرنا ہے. ڈاکٹر آپ کی صحت کو دیکھتے ہوئے اور آپ کی جو ہے بلڈ پریشر کی وجہ کو دیکھتے ہوئے، اور آپ کی کو ماربیڈیٹیز یہ ہوتی ہیں کہ مثلا کسی کو پرانا فالج ہوا ہے، کسی کو کولیسٹرول لپڈز کی بیماری ہے، کسی کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے، کسی کو برونکیل ایستما ہے، کوئی خاتون پریگننٹ ہے، کسی کو گردے کا کوئی مسئلہ ہے، کوئی رینل ڈائلسس پر ہے. یہ ساری چیزوں کو فیصلہ کرتے ہوئے ڈاکٹر صاحب آپ سے آپ کو اپروپریٹ میڈیسن سجیسٹ کریں گے. وہ میڈیسن ایک بھی ہو سکتی ہے شروع سے 2 گولیاں بھی ہو سکتی ہیں، یا وہ 3 بھی ہو سکتی ہیں اگر وہ پراپریٹلی کنٹرول نہ ہو تو. اس کا ریگولر انٹرول پر چیک اپ کرنا اور فالو اپ بہت ضروری ہے. جہاں تک بلڈ پریشر کے لیے ادویات کا تعلق ہے تو عام طور پہ یہ کوئی کامن گروپس جو بلڈ پریشر میں یوز ہوتے ہیں، اس میں 3-4 کیٹیگریز ہیں کامن. سب سے پہلے تو وہ ادویات ہیں جو آپ کی خون کی نالیوں پر اثر کر کے ان کو کھول دیتی ہیں، ان کو ڈائلیٹ کر دیتی ہیں، ویزو ڈائلیٹرز. ان میں جو ان کے ادویات کے گروپس ہیں وہ ایس انہیبیٹرز، ARBs، اور کیلشیم چینل بلاکرز، اور کچھ یہ اور گروپ جس میں ہائیڈرولازین شامل ہے، یہ ادویات شامل ہیں. دوسرا گروپ جو بلڈ پریشر کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، ان ادویات میں ایسی ادویات ہیں جو آپ کے دل کی سپیڈ یعنی ہارٹ ریٹ اور دل کی جو پمپنگ کیپیسٹی ہے، کانٹریکٹیلٹی، اس کو کم کرتے ہیں. اس میں بیٹا بلاکرز کامن ہیں. ان کی آگے پھر 8-10 قسمیں ہیں ہر گروپ کی، لیکن یہ آپ کے ڈاکٹر صاحب جو ہیں وہ ڈیسائیڈ کریں گے. اگلا گروپ پیشاب آور ادویات یا ڈائیوریٹکس کا ہے، جس کے ذریعے آپ کے جسم سے ایکسٹرا پانی نکال دیا جاتا ہے اور آپ کا بلڈ پریشر کنٹرول کرنے میں مدد ملتی ہے. اس کے علاوہ ایک سینٹرلی ایکٹنگ ڈرگس کا گروپ ہوتا ہے، جس میں یہ پرانی جو آج کل بہت کم یوز ہوتی ہیں، ایلڈومیٹ اور موکسینیڈین وغیرہ یہ شامل ہیں. ہماری میڈیکل کی کلاسیفیکیشن تو الگ ہوتی ہے، یہ میں آپ کو ذرا سمپلیفائی کر کے بتانا چاہ رہا ہوں کہ عام طور پہ ایک گروپ کی میڈیسن شروع کی جاتی ہے، اسے کنٹرول نہیں ہوتا تو دوسرے کی، پھر تیسرے کی، تو یہ ڈاکٹر نے گریجولی ایڈجسٹ کرنا ہوتا ہے آپ کا ٹارگٹ اچیو کرنے کے لیے. تو یہ بلڈ پریشر کے متعلق
ایک پبلک اویئرنیس میسیج تھا میرا. اس کو آپ سمجھ لیں کہ یہ ورلڈ ہائپر ٹینشن ڈے جو کہ 20 مئی کو منایا جاتا ہے اس کی مناسبت سے میں ریکارڈ کر رہا ہوں. تو امید ہے کہ یہ انفارمیشن آپ کے لیے ہیلپ فل ہوگی. اللہ تعالیٰ آپ کا ہمیں ناصر ہو, آپ کو خوش رکھے, اپنا خیال رکھیے, دوسروں کا خیال رکھیں, اور برائے مہربانی چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کریں. جب بھی آپ اپنے ڈاکٹر کے پاس جائیں اس سے چیزیں ڈسکس کریں, اس کی ریزنز پوچھیں, اس کے سائیڈ ایفیکٹس پوچھیں, اور پھر ہی آپ اپنی صحت کو مینٹین کر سکتے ہیں. ہاں, دوائیاں کچھ مہنگی ضرور ہیں, لیکن ڈاکٹرز کے پاس آپشن ہوتی ہیں کہ وہ کم قیمت والی دوائی بھی پرسکرائب کر سکتے ہیں جو کہ کمپنیاں مناسب ہوں, تو یہ ایڈجسٹمنٹ ہو سکتی ہے. باقی بہت سارے گورنمنٹ ہاسپٹل میں فری میں بھی اویلیبل ہیں, جو لوگ خرید سکتے ہیں ان کو خریدنی چاہیے. اور اپنی صحت کا خیال رکھیں. اللہ حافظ.